السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور نجف اسٹوڈیو سے نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا 7واں پروگرام آج الحمدللہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کا میزبان بندہ نچیز حافظ محمد ابوبکر تنویر مدنی۔ جناب والا، آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہوگا اور بہت ہی کمال کا ہوگا، اور میری درخواست ہے کہ سب سے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، پھیلایا جائے، تاکہ آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور جو میرے آپ کو سیٹ میں نظر آ رہے ہیں، ایک طرف فن نعت کا علم کا سمندر ہے اور دوسری طرف مذہبی اسکالر، بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے ان کا۔ انشاءاللہ ان کی طرف بھی چلیں گے۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ ہمارے ساتھ ہیں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد عمیر طفیل اتاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سبحان اللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل سبحان دعاء. اللہ، سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. جی ویلکم بیک ناظرین۔ جیسا کہ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور قبل از وقفہ آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو اس وقت میرے سیٹ میں موجود مہمان گرامی نظر آ رہے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف شخصیات، ان کا تعارف کروانا میری نظر میں ان کی توہین ہے، کیونکہ پورا گجرانوالا، پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں۔ جی ہاں، اس وقت جو میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں یہ ہیں جناب عظیم مذہبی اسکالر پیرزادہ مفتی محمد علی رضا نقشبندی صاحب، اور جو میرے دل کی جانب موجود ہیں یہ ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی۔ انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے، اور ہمارے جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت ہی ان کی طرف سے خصوصی پیغام تھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام بھی دے رہے تھے، اور انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کریں گے۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر ان کا تعارف سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم بارہاں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا قبلہ، سب سے پہلے تو آپ سے انشاءاللہ ہم یہ سوال کریں گے، اور بھی بہت سے سوال ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتائیں کہ فن نعت کو آپ نے کتنا وقت دیا، کب سے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے یہ کام؟ مجھے کم و بیش 30 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ 30 سال۔ ہاں جی، سکھاتے ہوئے۔ ناظرین اکرام، میری عمر اس وقت 24 ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے یہ فن نعت کو اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے شاگردی بھی ماشاءاللہ بہت، کیونکہ جب آپ کی ہم نے پوسٹ لگائی تھی تو بہت سے ہمیں پیغام اور بہت سے میسیج آئے تھے کہ الحمدللہ ہمارے استاد گرامی آ رہے ہیں، اور بالکل ایسی ہی بات ہے۔ تو حضور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے آپ کے شاگرد؟ اوارڈ کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے اسی علاقہ میں سیدہ صوفیہ نعت کالج ہے، ماشاءاللہ جس میں میں ایز اے نعت ٹیچر پرنسپل، ماشاءاللہ۔ تو یہ سارا مجھ پہ جو احسان ہے قاری سید ریاض شاہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو کہ یہاں آپ کے شباز کالونی میں یہ غوثیہ مسجد ہے جی جی درکونا پہ، جی جی، وہاں ان کی تلاوت تھی اور میری نعت شریف۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے نعت شریف پڑھی، اس ٹائم کمر ڈوکر صاحب خطیب تھے یہاں، جی تو انہوں نے کہا کہ اوپر چائے پی رہے ہیں آپ، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جانا ورنہ آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ سارے کھیت ہوتے تھے یہ اللہ اکبر، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کی، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ ذرا باہر آئیں، وہ سامنے دیکھیں بناد نظر آ رہے ہیں مسجد کی، جی۔ سیدہ صوفیہ مسجد۔ تو میں نے کہا جی وہاں کسی دن تشریف لائیں، بچوں کو میں چیک کراؤں گا، ورنہ سکھایا کریں۔ میں کہا جی میں تو ابھی آپ تعالیٰ کی ماشاءاللہ، یہ آپ 30 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ 30 واہ واہ واہ۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے جو چیز دیکھنی تھی نا، سید زادے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہائے ہائے ہائے، وہ مجھے تار گئی۔ واہ ماشاءاللہ۔ قسم وہ گھرانہ ہی بہت لجپال گھرانہ ہے بے شک، اور آپ کی ویسے بھی بہت سی خدمات ہیں اس شعبے کو، اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بات ہم کر رہے تھے ایوارڈ کی، تو ایسے آپ کے کچھ اپنے شاگردوں کے نام لیں کہ جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیے ہیں، تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین کو شوق بھی پیدا ہو اور وہ آپ کے پاس آ سکیں۔ سب سے پہلے جس بچے نے ون کیا تھا پنجاب اور پاکستان نیشنل، جی جی، اس کا نام تھا سید محسن رضا بغدادی مشکا سے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میرا بہت ہی اچھا ایک شاگرد جس نے مجھے عمرہ بھی کروایا، واہ اور 3 دفعہ اس کی لندن حاضری ہوئی محفل نعت میں۔ ماشاءاللہ ابھی 2 ماہ قبل وہیں سے آیا ہے وہ، ماشاءاللہ، حافظ محمد شفیق جماعتی آف ناروال۔ سبحان اللہ۔ وہ جیسے آپ عمر اپنی بتا رہے تھے کہ وہ 12 سال کا بچہ تھا جب ادھر میرے پاس آیا، نعت سیکھنے ہی پڑتا تھا، کیونکہ میرا شعبہ صرف نعت کا ہے۔ جی جی، وہ قریب لیا صاحب وہاں پہ ہاں جی جی، شعبہ ہی بس وہ انہوں نے، اب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ٹیچر آگے۔ جی جی، بلکہ میں بچی کو پوچھ رہا تھا پچھلے سنڈے کہ یہاں کتنے ٹیچر ہیں ادھر جامعہ میں، تو اس نے گن کے کہنے لگی 4۔ تو میں نے کہا میں
مجھے نکال دیا، نہیں آپ تو استادوں کے استاد ہیں نا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت وہاں پہ آپ کو پرنسپل سمجھا جاتا ہے ماشاء اللہ، آپ کو استادوں میں تو انہوں نے رکھا نہیں، وہ پہلی بات ہے جب آپ کو استاد کہا جاتا ہے، لیکن آپ تو ماشاء اللہ یہ شعبہ ہی آپ کے نام سے، جب بھی سیدہ صوفیہ کا نام آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے۔ تو آپ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں پہلے تو آپ کو اردو کا کلام سناؤں گا جس میں گرا بندی بھی ہوگی تھوڑی سی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو مجھے مزہ نہیں آتا پھر وہ۔ جی جی بالکل، آپ شروع کریں اور انشاءاللہ اسی میں ہماری کلاس بھی ہو جائے گی۔ من میں بڑا خوبصورت کلام جس میں حضور کے حسن کی بات ہوگی۔ کسر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، ناظرین کرام آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی نعت آئے ہیں انہوں نے صرف ہمیں نعت پڑھ کے سنائی بہت ہی خوبصورت انداز سے، لیکن ہمارے ساتھ آج جو شخصیت ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں راگ کے نام بھی ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی کیسا؟ جی کیسا؟ میرے حضور
یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں میرے بہت خوب بہت خوب جہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے استاد الناد خان، بہت ہی خوبصورت انداز سے
ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب۔ جناب ہمارے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جناب ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسی طرزیں، کچھ ایسی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں ثنا خانی کے اندر، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی کلاس بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں اور اپنا پروگرام بھی چلا رہے ہیں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کچھ ہمیں نئی طرزیں اور ان کے جو نام ہیں وہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی پڑھ کے جی جی پڑھ کے، بالکل پڑھ کے۔ جب میں سناتا ہوں جو پہلے نہیں سنی آپ نے، جی جی تو یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ طرزیں ایسی ہیں جو نعت خانوں کو نہیں پتہ، وہ گانے سے منسوب ہیں، جی جی انہیں کیسے پڑھا جائے گا وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ اس کی کچھ بتائیں۔ ناظرین کرام، یہ ہماری ساتھ ساتھ کلاس بھی ہوگی، اور جو نئے ذوق رکھنے والے نعت خان اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بارہا رحمتیں فرمائے۔ یہ ان کے لیے بھی کلاس انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، یہ ان کے 30 سال کا تجربہ ہے ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مجھے غلام یوں سے میرا شہر یار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا، ڈاکٹر صاحب اس کا نام بھی ہم تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی یہ راگ سندڑا 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 راگ، ناظرین کرام سندڑا راگ۔ یہ کرے خدا اپنا دل نہ جیت سکے، تیرے خلوص نے دشمن
مالتی مالتی ہاں لگتا سنگڑا عام نعت خواہیں سے سنگڑا ہی سمجھتے ہیں مگر راگ کی جو بندش ہے وہ راگ ہے مالتی سنگڑے سے بالکل ملتا جلتا ہے جیسے وہ ٹوٹی تلنگ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے وہ جڑے ہوئے ہیں بیروی بیروں انہیں بین بھائی کہتے ہیں ان راگوں کو ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں کیا نام ہے اس کا؟ مالتی مالتی لگتا ہے سنگڑا ہے محبوب خدا لائے سردار زمانے دا جگ سارا منگتا ایک لڑکے نے بچے نے وہاں کے نعت پڑھی وہ للے والا میں منور مجدی صاحب کا ادارہ کھولا ہے وہاں تو علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے حضور میری تو ساری اس طرز کا نام اس راگ کا نام میں بتاتا ہوں میں نے اسے کہا میں کہا بیٹا مقابلے کے رول میں شامل ہے کہ گانے کی طرف ناز نہیں چلے وہ ادھر خیالی کے لڑکے تھے ایک نے بعد میں میری شاگردی کی تھی تو اے جی استاد جی پھر یہ کہیں پڑھا گے پڑھ کے دسو سمجھ پھر میں نے اسے راگ نہیں بنا میں کہا سنو اسے گانے کی آپ کے کیسے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے سے
ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر محمد اقبال شاذلی صاحب کہ جنہوں نے سنگڑا، مالتی اور ایمن یہ 3 راگوں کے صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان کو پڑھ کے ہمارے ناظرین کو سنایا بھی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اور جو ایسے نئے اسٹوڈنٹ کہ جو مزید راگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ان کے لیے کہ کرنی والا میں موجود سیدہ صوفیہ مسجد جہاں پہ یہ فن تعلیم دی جاتی ہے. اور جو حضرات سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں. انشاءاللہ کمنٹ باکس میں آپ کو نمبر بھی دے دیا جائے گا، آپ کو فراہم کر دیا جائے گا. اور جن کو رابطہ اگر نہیں ملتا تو ہمارے جو آپ کو آفیشیل نمبر ہمارے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ انشاءاللہ وہاں پہ کنٹیکٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو ان کی خدمات سر انجام حاصل ہوں گی. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ایوارڈ یافتہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جن میں میل اور فیمیل ہوں ان کا ذرا نام بتا دیجیے گا. میل میں جو میرا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ حافظ مزمل چشتی. سبحان اللہ. اور میں جتنے بھی یہ نعت خوان اکیڈمی بنا کے بیٹھے ہیں جی جی، انہیں میرا چیلنج ہے کہ میرے شاگرد کے ساتھ پڑھ لیں بیٹھ کے. واہ، اگر یہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو میں ان کی شاگردی کر لوں گا. کیسے بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ویسے کہ ہمارے ناظرین اس ٹائم یہ تقریباً 24 کروڑ عوام سن رہی ہے اس وقت. حافظ مزمل چشتی ریڈیو کے سلیکٹ ہے AA کیٹیگری میں. واہ، جو بڑے نعت خان وہ سید منظور کنین، مرحوم دانی، افسر قریشی، انہیں AA ملی ہوئی ہے. مزمل چشتی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ. کہ AA میں اس کا شمار ہوا ہے اور بہت اعلیٰ پڑھتا ہے. میرا جانشین ہے، میں نے اعلان کیا تھا ادھر سیدہ صوفیہ میں، قاری صاحب نے اس کے سر پہ کیپ رکھی تھی، شاید عبداللہ نے دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو فیمیل میں میری جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے جس نے ابھی بھی مجھے چھوڑا نہیں، بڑا اچھا ہو گیا، وہ ہے بنت صدیق. نیشنل ایوارڈ یافتہ ہے، پنجاب ایوارڈ یافتہ ہے. ادھر مشرق سائنس کالج میں مقابلہ ہوتا تھا، 200 اسکولوں میں فرسٹ پرائز اس نے حاصل کیا. واہ، سبحان اللہ. اور بعد بامراد بہت زیادہ بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو قبلہ یہ تو تھے آپ کے جو آگے جانشین تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی کسی کے جانشین رہے ہوں گے. اور یہ جو علم ہے یہ چلتا ہوا آتا ہے استادوں سے. تو آپ کے اتنے ہزارہاں شاگرد ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی کسی کے شاگرد ہوں گے، ذرا ان کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. میرے استاد محترم جن کی میں نے ڈیوٹیوں کو بوسہ دیا تھا، تو کوئی شاگرد شاید و نادر ہی ہوگا یہ بات بتائے کہ میں بھی اپنے استادوں کی ڈیوٹیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پکڑی ہوئی تھی، بس اللہ پاک سلامت ادب سے میں نے چوم لیا. واہ. تو اللہ نے پھر مجھے اتنے رنگ لگائے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کہاں کہاں میں نے پڑھا ہے. ان کا ذرا اس میں گرامی ہمارے ناظرین. محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق پیچھے تو وہ انڈیا سے آئے تھے، کیونکہ مجھے وہ بتاتے تھے کہ میں نے نا والد صاحب سے چھپ کے ایک ہندو تھا اس سے یہ میں نے ہارمونیم پہ ٹریننگ لی. تو مجھے انہوں نے ٹریننگ دی ہے ہارمونیم پہ، لیکن بجانا نہیں سکھایا. کہتے تو پھر گویا بن جائے گا، بریک ہو جائے گا. بتاتے تھے یہ راگ کا یہ لاپ ہے، چلو یہ راگ مال کون سا اس کا لاپ کرو، یہ پہاڑی ہے، یہ انہوں نے بیروی ہے، وہ سارے مجھے بتاتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اب نہ استاد ایسا ملتا بتانے والا. چلے قاری صاحب، ہماری دعا ہے کہ جن کے وسیلے سے یہ علم چلا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور بارہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا مین سیگمنٹ ہے وہ ہے طلاق کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں اس وقت اس چیز کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی گھریلو ناچاکیاں، کچھ ایسی لڑائیاں بلا وجہ کی جس کی کوئی وجوہات بھی بعد میں نہیں نکلتی، لیکن وہ چھوٹی سی وجہ طلاق کا باعث بن سکتی ہے. آج اسی موضوع پہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے اور ہمیں اس کی وعید سنانے کے لیے جو میرے پاس علم کا سمندر موجود ہیں، ماشاءاللہ عظیم مذہبی سکالر پیرزادہ مفتی محمد علی رضا نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حضور کیسے مزاج ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں کرم اللہ سو کا ٹھیک ہے الحمدللہ کرم اللہ کی ذات کا کے ساتھ اس مالا مال خیر صاحب آپ کو ہم اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہماری پہلی کال پہ آپ نے آمین کا بہت ہی دل خوش ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس موجود آئی اور صرف علامہ ہی نہیں بلکہ مفتیان کرام جب ایسی ہمارے ساتھ محبت پیش فرماتے ہیں تو قسم سے بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا دے, آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہ ہمارے گجرانوالہ شہر گجرانوالہ کے جو بہت ہی نامور قائد تحریک صاحبزادہ محمد ذکاء اللہ رضوی, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. ان کو ہم علامہ ابن علامہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز بیان, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بھی چیز پہ, تو آپ کو اس کے اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو اس ادارے کے پاس جانا چاہیے. اور انہوں نے عام مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا. وہ مدرسہ کہ جو بہت ہی پرانی اور بہت دیر سے جس کی تعمیر ہوئی, اور بہت ہی استاد العلماء اس کو چلا رہے ہیں, اس کو رن کر رہے ہیں, وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. جی ہاں, میری مراد جامعہ مدینہ العلم گجرانوالہ سے ہے, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. تو کیسا آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے تو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہاں پہ تو بتائیں آپ کو کیسا ہمارا پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لک الحمد یا اللہ. حمد و توصیف کے بعد یہ نور نجف ٹرانسمیشن اس کی انعقاد پر آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس ٹرانسمیشن کے توسل و تصدق سے میں امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان مبارک کی. اتنا پرکیف مہینہ, اس میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے, اصلاح برائے اصلاح کے لیے یہ آپ نے پروگرام سجائے ہیں. اللہ آپ کو دائیں کے ساتھ و سلمان آمین آمین. بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ آپ کو اس کی پوری جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام, انشاءاللہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے طلاق کا لغوی معنی اور اس کا جو شرعی معنی ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں, اور انشاءاللہ اسی ترمیم کے ساتھ قاری صاحب ہمیں آگے لے کے چلیں گے. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کا لغوی معنی ہے گیرا کو کھول دینا, یہ اس کا لغت میں معنی. جی جی. یا رسی کا کھل جانا, یا بندھن کا ٹوٹ جانا, جس کے 3 معنی ہیں. اور شرعی اعتبار سے اس کا اگر معنی کیا جائے شرعی اصطلاح میں, تو یہ ہے کہ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کو, وائف کو, زوجہ کو یہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, اس کو شرعی طلاق ہے. لغت میں یہ ہے کہ بندھن کا ٹوٹنا, کسی رسی کا کھل جانا, یا تعلق کا وابستہ نہ رہنا, اس کو کہتے ہیں لغت میں طلاق. اور اگر شریعت کے اعتبار سے اس کا معنی و مفہوم دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جانا, اس کو شرعی طلاق کہتے ہیں. یا یہ کہہ دینا کہ میں نے تجھے طلاق دی, اس کو شرعی طلاق ہے. اچھا قاری صاحب, ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ خوش ہو کے تو طلاق دیتا نہیں ہے. کچھ مجبوریاں ایسی گھر میں بن جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ جس وجہ سے انسان کو, بندے کو یہ دینی پڑتی ہے. لیکن اب یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے. جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں طلاق تو نہیں, اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ گھریلو نچاکی چھوٹی سی, جی, اس نچاکی کی وجہ سے مرد کے پاس وہ ضبط نہیں ہے, وہ ہمت نہیں ہے, وہ طاقت, وہ حوصلہ نہیں ہے کہ اس کو وہ برداشت کر سکے, جی, اپنی وائف کی, زوجہ کی بات کو برداشت کر سکے. جی, وہ حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اسی حوصلے کو ہم نے پیدا کرنا ہے. فی الفور طلاق نہیں ہے. سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35 میں جو احکامات بیان کیے گئے نا, ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے. یہ ماہ رمضان ہے, رمضان قرآن سے جدا نہیں, قرآن رمضان سے جدا نہیں. جب ہم رمضان کے قریب رہیں گے, قرآن کے قریب رہیں گے, طلاق سے دور رہیں گے. اب یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی جی. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, فرمایا ابغض الحلال الی اللہ طلاق. طلاق حلال ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہم طلاق کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ پہلے طلاق نہیں, پہلے کیا ہے؟ جی. سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے, گواہ آیت. قرآن کہتا ہے پہلے عورت کو بار بار احسن طریقے سے سمجھایا جائے. پہلے طلاق نہیں ہے.
ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ایریا میں یہ بات نہیں ملتی جی جی سمجھانے والی, پہلا کیونکہ اور آخری حلقہ یہ ہوتا ہے. خود اس کی تربیت نہیں ہے. جی جی پہلا اور آخری حال جس طرح ہوتا ہے یہی حال ہوتا ہے, کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. جی نیور, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس کو سمجھایا گیا حسن طریقے سے, سورہ نساء میں بیان کیا گیا اگر سمجھتی نہیں تو بستر کو جدا کیا جائے, پھر نہیں سمجھتی تو پھر فرمایا ہلکی سی سزا دی جائے جس سے زخم نہ ہو. چوتھا سٹیپ بیان کیا گیا, پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو ایک سالس مرد کی طرف سے آ جائے اور ایک سالس عورت کی طرف سے باہمی صلح کروائے زوجین کے درمیان. اگر یہ احکامات, یہ چیزیں بیان کر کر بھی, یہ عمل کر کر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر چوتھا سٹیپ پانچواں ہے کہ پھر طلاق دیں گے. ہمارے ہاں کو سمجھاتے ہی نہیں, بستر جدا کرتے ہی نہیں, مرد کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں, وہ فی الفور طلاق شادی کر کے بعد میں پریشان ہوتا ہے میری 3 بیٹیاں تھیں. تو قرآن سے جڑیں گے پتہ چلے گا پہلے طلاق نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے کہ طلاق طلاق طلاق. ناظرین کرام, جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ 4 سٹیپ سے گزر کے آپ کو طلاق کی طرف جانا چاہیے. یہ ہمارے بہت ہی کم ہمارے معاشرے میں اس چیز کا شعور ہے. 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے علامہ صاحب نے فرمایا سمجھایا جائے, اور دوسری چیز بستر الگ کیا جائے, تیسری چیز اگر پھر بھی حل نہیں نکلا تیسری چیز ہے دونوں میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے, اور چوتھی چیز ہے کہ دونوں میں سے کوئی فری کین ایک ایک آئیں اور آگے تو اس چیز کو صلح میں تبدیل کیا جائے. تیسری ہلکی سی سزا دی جائے, اسے زخم نہ ہو, ہلکی سی سزا دی جائے. زخم نہ ہو. ہمارے معاشرے میں وہ پھر آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. تشدد کرتے ہیں. ناظرین کرام, خدا را اپنی ماؤں بہنوں پر ان کا بھی سب سے پہلے خیال کیا کریں. جو لوگ اپنی بیگم پہ تشدد کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کو سوچا کریں کہ ہماری بھی بہن ہے, ہماری بھی بیٹی ہے جو کسی کے نکاح میں جائے گی, تو خدا را اتنا سخت معاملہ اس کے ساتھ نہ پیش کریں. اچھا, تو قبلہ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان. نبی علیہ السلام کا واضح ارشاد حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ تشریف فرمائیں نبی علیہ السلام کے حجرے میں, ایک مسئلہ آیا حضور کی بارگاہ میں. صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, جی, اور ایک نہیں 3 طلاقیں دے کر میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا. راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ ہیں, پیٹنٹ حدیث ہے. عرض کرتا ہے غلام مصطفیٰ آقا میں نے طلاق دے دی ہے. فرمایا کتنی؟ عرض کرتا ہے 3 طلاقیں دی. ایک نہیں 3 طلاقیں دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. جس طرح 3 دفعہ کہنے سے حلال ہوئی تھی اسی طرح تیرے پاس حق تھا 3 دفعہ کا, وہ تم نے صادق کر دیا اپنی زبان سے. اب وہ عورت تیرے لیے حرام ہے. ہاں ایک حل ہے وہ حلال شرعی ہے, مگر اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے, میں اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا. اس پر حضور نے حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی. اب نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ 3 طلاقوں کو حضور نے 3 طلاقیں نافذ کیا, یہ آقا کا فرمان ہے. مگر اس سے پہلے قرآن دیکھیے نا, الطلاق مرتان, جب 2 طلاقیں دے دی یا طلاقیں 2, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا بھلائی کے ساتھ روک لو طلاق نہ دے کر, یا طلاق دے کر احسان کر کے اسے چھوڑ دو. یہ 2 طلاقوں کا حکم. آگے ارشاد ہدیت ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. یہ فا جو ہے یہ تاکید مال وصل کے علماء جانتے ہیں پچھلے حکم کو آگے کے ساتھ لانے کے لیے, یعنی وہ 2 طلاقیں بھی. اور فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ, وہ حلال نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے, حضور کا فرمان بھی یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت حلال نہیں ہے. اچھا کہ صاحب اسی میں تضاد آ جاتا ہے, مطلب اب میں دوسری طرف نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں موضوع کو. کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ کہہ دیا جائے, وہ ایک ہی گنتے ہیں کوئی, اور کچھ ایسے ہیں جو ایک وقت میں 3 دفعہ کہہ دیں تو وہ 3 ہی گنا جاتا ہے. اب اس میں کیا؟ علامہ شوکانی اور محمد علی صابونی یہ ساری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جی کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوتی ہیں. ایک وقت کی دی ہوئی, یعنی اگر بندے نے اپنی بیوی کو, وائف کو, زوجہ کو کہا ہے میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, طلاق واقع ہو جائے گی. یہ تو علمی جواب ہے. یہ ایک طلاق ہوگی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. ایک ہی وقت کی, ایک ہی مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں جی. میرے دادا جان ایک مثال دیتے ہیں, مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ. آپ فرماتے ہیں جو نہیں نہ مانتا, جو مولوی نہیں مانتا, اس کو 100 تھپڑ لگاؤ اور کہو ایک ہوا ہے,
تو وہ مانے گا نہیں مانے گا, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. واہ. لہٰذا اگر 3 دفعہ اس نے قبول 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 کہہ دیا تو کسی نے یہ نہیں کہا ایک ہے جی تو تب 3 مانا ہے, تو اب 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر 3 ہی ماننا. ناظرین اکرام, ایٹ دی اسپاٹ اسی پاؤں پہ کھڑے ہو کے اگر آپ نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا تو وہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ 3 ہی طلاقیں گنی جائیں گی, نہ کہ ایک. بہت سی عوام الناس میں یہ بات غلط العام بہت ہی مشہور ہے کہ اگر ہم نے 3 دفعہ کہہ دیا لیکن وہ ایک ہی گنتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت بتا رہی ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ اگر آپ 3 طلاقیں اکٹھی ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو وہ 3 ہی گنی جائیں گی, ایک نہیں ہوگی. اچھا کہ صاحب ہم یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ طلاق ثلاثہ ہے کیا چیز؟ مختصر سا اس کا طلاق ثلاثہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دینا, اس کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں. ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو. جی یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں, اور اس کی شرعی حیثیت بھی یہی ہے کہ یہ نافذ ہو کر رہتی ہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے, جی اس پر چاروں فقہوں کے امام متفق ہیں. بڑی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا, بزرگوں کی کر رہا ہوں, سیاستہ پڑھ رہا ہوں. چاروں فقہوں کے امام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور امام مالک, چاروں فقہوں کے امام اس بات پر ان کا اجماع ہے, اور صرف انہی کا نہیں, سارے صحابہ کا, ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی دی ہوئی 3 ہی ہوتی ہیں. 3 طلاقیں 3 ہیں, ایک وقت کی دی ہوئی. اچھا تو کیا صاحب اب بندہ غصے میں کہہ بھی دیتا ہے ایسا, تو کیا ہماری شریعت میں گنجائش ہے دوبارہ واپس رجوع کرنے کی؟ رجوع کرنے کی گنجائش تب ہوتی ہے کہ جب ایک طلاق ہو. اسی لیے شریعت نے کہا کہ پہلے توہر میں 1 طلاق دو, حضور کا فرمان. انشاءاللہ ہم طریقہ کار آپ سے بعد میں پوچھیں گے کہ یہ اس کا جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے یہ کیا ہوگا. اب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رجوع جو ہے مطلب یہ کرنے کی گنجائش ہماری شریعت نے رکھی ہے 2 طلاقوں میں. 2 طلاق. وہ اب اقسام جو ہے وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں, اس میں پھر آپ کورس کروں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا تو کیسا ہمیں یہ بتائیں کہ فقہ کے نزدیک طلاق کا حکم, فقہ کے نزدیک طلاق کا حکم یہ ہے کہ چاروں فقہوں کے امام, اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرو جن کے ہم مقلد ہیں, وہ بھی یہی فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 دفعہ طلاق کہا ہے تو قرآن کے مطابق وہ 1 دفعہ طلاق ہے, رجوع کی صورت باقی بچتی ہے. اگر تم نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں کہی ہیں اور پھر بھی رجوع کی صورت باقی بچتی ہے, جب 3 طلاقیں کہہ دی تو رجوع کی صورت باقی نہیں بچتی. یہ احناف کا موقف ہے, اور صرف احناف نہیں, سارے امام متفق ہیں. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 10 سال پہلے 1 طلاق دی تھی, بڑا مسئلہ ہے, لوگ کہتے ہیں لو دکھاؤ, میں دکھاتا ہوں, اورل بھی ہے, ریٹن بھی ہے, سارے فتاوی جات موجود ہیں. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 10 سال قبل غصے میں کہا تھا جو میں نے تجھے طلاق دی, 10 سال کے بعد اس نے کہا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی, وہ پہلی بھی ایڈ ہو جائے گی, شمار ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ 3 ہو کر بیوی حرام ہو جائے گی, جس طرح کے 3 دفعہ کہنے سے حرام ہوتی ہے. اور اگر 10 سال قبل یا 5 سال قبل اس نے کہا تھا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی, تو پھر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ان کا دوبارہ نکاح ہوگا 2 طلاقوں کے بعد. یہ آسان طریقہ ہے, تجدید نکاح کی صورت باقی نہیں بچتی. تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک چیز چل رہی ہے, معاشرے میں یہ ایک ربط ہے لوگوں کا, وہ طلاقیں دیتے ہیں مگر اس کو محسوس نہیں کرتے, گناہ کو گناہ تصور نہیں کر رہے. ہے حلال مگر اللہ کو ناپسند. یہ وجہ ہے کہ انسان نے اللہ کی پسند کو ناپسند کو ترک کر دی, اسی لیے زوال کا اسباب ہے. بالکل یہی ہمارے زوال کے اسباب ہیں. بالکل. جب مسلمان اللہ کی پسند پر عمل کرے گا تب کامیاب ہوگا. قد افلح المؤمنون قرآن ہی ہے نا, تو قرآن سے دوری اللہ کی نافرمانی ہے. بالکل. تو پھر بندہ طلاق بھی دے گا, نکاح کے مسائل بھی نہیں سمجھے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں پہلے علم کو جانو, علم حاصل کرو, کیونکہ وہ ہر چیز سے افضل ہے. صاحب اگر اس روح سے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا ایسا بچہ کہ جس کی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, اس بندے کو سب سے پہلے اس چیز کا کم از کم علم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کو کسی عالم دین کے پاس بٹھایا جائے اور اس کو یہ ضروری مسائل جو ہیں, بنیادی مسائل, ہماری شریعت نے اس لیے بتایا ہے, ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں اس لیے بتایا کہ پہلے تم ضروریات دین کے مسائل کو سمجھ لو, کہ جو تیری زندگی میں تجھے ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی, پہلے وہ سیکھو. نکاح کے مسائل, نماز کے مسائل, جنازے کے مسائل, یہ اس طرح کے مسائل سیکھیں گے. طلاق کے مسائل, تو جو شادی کر رہے ہے اس کو مسائل نہیں پتہ نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کتنی دفعہ گناہ ہو چکا ہوگا. ناظرین کرام, آپ لوگ اگر مسجد میں ہمارے
جو مدرس ہیں, جو عالم دین ہیں, اگر وہ بیان کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کے نکل جاتے ہیں. لیکن انہی لوگوں کے لیے ہم آج سوشل میڈیا پر موجود ہو گئے ہیں کہ خدا یہ ضروری مسائل کو سیکھیے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو آپ کے دین کو خراب کر دیتی ہیں. تو صاحب کچھ ایسے بھی مسئلے آ جاتے ہیں کبھی کبھار. انسان, اب ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق دے ہی نہ, لیکن کبھی کبھار انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے, کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں بیوی کی طرف سے, بیوی کے اہل خانہ کی طرف سے, یا کچھ ایسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, تو پھر تو ظاہر بات ہمیں دینی پڑنی ہے. تو پھر کیا یہی قرآن نے بتایا نا کہ اگر طلاق دینا ضروری بھی ہو جائے جی تو ایک طلاق دے رجی. یہ حل بتایا نا, غصے میں بھی ہو یا تم پریشانی میں ہو, حالت انسان کی یا خوشی میں ہے. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ کہے کہ آج تو نے کھانا بہت اچھا پکایا میں نے تجھے طلاق دی. غصے میں دی جاتی ہے طلاق, ڈپریشن میں, سوچ میں, فکر میں, اور اس گہرائی میں دی جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں. تو شریعت نے کہا اگر طلاق دینا تیرے لیے اشد ضروری بھی ہو گیا نا تو تین اکٹھی نہیں دینی, ایک طلاق دینی ہے طلاق کے احسن. یہ ایک طلاق ہے جی, یہ دینے کے بعد رجوع کی صورت باقی بچتی ہے, رجی طلاق دینی. یہ جو ایک طلاق بھی دینی ہے یہ بھی ان 4 اسٹیپ کے بعد. اگر اسلام کا سب بہت ہی خوبصورت دین ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کتاب اللہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ جاؤ گے تو پھر یہ مسائل نہیں سیکھ پاؤ گے. بالکل, اگر دین کے اس دائرے میں رہو گے تو پھر ہی تم فلاح پا جاؤ گے. تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو صحابہ کرام, ائمہ مجتہدین, آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرنی ہے. اگر انسان وہ زندگی نہ دیکھے گا پھر جو مرضی کرتا رہے. اللہ نے انسان کے اندر دونوں طاقتیں رکھی ہیں, نیکی کی طاقت بھی اور بدی کی طاقت بھی. رستہ اس نے بنانا کون سا رستہ تو ہے نا, شرعی والا, حلال شرعی والا بھی رستہ ہے, مگر اس پر نہیں جانا. طلاق والا رستہ بھی ہے مگر اللہ کو نہ پسند ہے. پھر سوچنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, برداشت, ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. ایسا ایک ایسا معاملہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جس کے اندر نا جوان بچہ اور جوان بچی, ایک ہی میاں بیوی کے 2 بچے ہیں, دونوں جوان ہیں. اب ایسا ہوا کہ دونوں میں جب طلاق ہو گئی, وہ شوہر نشے کی حالت میں تھا, اس نے طلاق دے دی. اب جیسے اس نے طلاق دے دیا ہے وہ اپنے گھر, اور وہ اپنے گھر, لڑکی جو اپنی ماں کے ساتھ اور جو لڑکا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا. لیکن اب بچے چاہ رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ اکٹھے ہوں. اب وہ چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے کیا حکم, کچھ ایسی اسلام نے کوئی رائے دی ہے یہاں پہ؟ بچے چاہ رہے ہوں کہ والدین اکٹھے رہیں جی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت ہم مقدم رکھیں, بچوں کی چاہت کو مقدم نہ رکھیں. اگر بچے چاہے قرآن کی مخالفت ہو تو نہیں. قرآن کہتا ہے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. جی آگ سے کیسے بچا جائے گا کہ اگر وہ طلاق ہو گئی, 3 ہو گئی اگر, تو بچے کہیں ملو تو یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے. تو اگر کہے صاحب وہ اگر ان کے بچوں کی رضامندی کے لیے اکٹھے رہ لیتے ہیں تو پھر وہ تو بدکاری کی طرف کے بعد گناہ ہے. جو بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کے پیدا ہوں, بغیر نکاح کے کون رہ سکتا ہے. یہی سمجھانا چاہتے ہیں ہم. شریعت اسلامیہ کے قانون یہی ہیں کہ پہلے تم ایک طلاق دے کر دیکھو کہ ہوتا کیا ہے, اس کو سمجھاؤ. یہی شریعت نے کہا ایک دینی ہے, 2 اکٹھی بھی نہیں دینی, اور توہر میں دینی ہے. اب یہی اقسام انشاءاللہ آگے جا کے اس کرتا ہوں کہ یہ طلاق کی کون سی قسم میں آتا ہے. اچھا, تو قبلہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ طلاق کی جو اقسام ہے وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ طلاق کی ابتداء علماء نے 3 اقسام لکھی. ابتداء 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے طلاق احسن, دوسری قسم ہے طلاق حسن, اور تیسری قسم ہے طلاق بدعت. طلاق احسن یہ طلاق ہے کہ توہر میں تعلقات قائم نہ کیے جائیں اور ایک طلاق دی. ایسا بڑی معذرت کے ساتھ توہر کیا ہے؟ توہر کیسے پاکی کا ایام ہے, عورت کے جو پاکی کا ایام ہوتا ہے اس کو توہر کہتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق احسن, 3 اقسام, طلاق احسن, حسن اور طلاق بدعت, جس کو طلاق مکروہ بھی کہتے ہیں. ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق احسن یہ ہے کہ عورت کے پاکی کے ایام میں مرد تعلقات قائم نہ کرے, توہر میں ایک طلاق دے تو اس کو طلاق احسن کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ بندہ عدت کے اندر ہی رجوع کر سکتا ہے. اور طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے کہ تعلقات قائم نہ کرے پاکی کے دنوں میں, اور پہلے توہر میں ایک طلاق, دوسرے پاکی کا ایام میں دوسری طلاق,
اور ماہواری گزرنے کے بعد پاکی آتے ہیں، پاکی کے ایام آتے ہیں، اس پاکی کے ایام میں وہ تیسری طلاق دے. یہ دوسری قسم ہے. یہ دوسری طلاق حسن ہے. ٹھیک. طلاق حسن، احسن اور طلاق بدعت. اگر اس نے توہر میں ایک طلاق دی، دوسرے توہر میں دوسری طلاق دی، تیسرے توہر میں تیسری طلاق دی، تعلقات قائم نہ کی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے توہر اور دوسرے پاکی کے جو ایام ہیں ان کے درمیان، عدت کے درمیان وہ رجوع کر سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا. دو طلاقوں کے بعد رجوع ہے، تیسری کے بعد نہیں ہے. واقعہ ہو جائے جو سے بھی ہم قسم پکڑ لیں طلاق کی، لیکن اس میں دو طلاقوں کے بعد ہمیں گنجائش ہے. تیسری کے بعد نہیں. تیسری کے بعد ہے مگر وہ حلال شرعی ہے، اس پر رسول نے لعنت کی، اس طرف میں نہیں رستہ بتاتا. جی جی. تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے طلاق بدعت. اس کو طلاق مکروہ بھی کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے. طلاق بدعت کیا ہے کہ ایک طلاق، دو طلاق، تین نہیں، اکٹھی تین طلاقیں دینا. یہ طلاق بدعت ہے. وہ تھا ایک توہر میں ایک، دوسرے توہر میں دوسری، تیسرے توہر میں تیسری. حسن یہ تھا کہ تم نے طلاق دے دیا، بس چھوڑ دیا، رجوع کر لو. اگر تین دے دیا تو تینوں کے بعد تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے، دو کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. بدعت کیا ہے؟ اس بات کو اچھالا جاتا ہے. تین طلاق اکٹھی دے دی ہیں تو یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، واقعہ میں وہی ایک دینی ہے. یہ مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں. اگر وہ تین دے اور پاس رکھے، وہ زنا ہو رہا ہے. اللہ. اسی لیے علماء نے فرمایا طلاق مکروہ واقع ہو جاتی ہے. طلاق بدعت جسے کہا جاتا ہے، وہ تین طلاق اکٹھی دینا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد، تین طلاقوں کے بعد، نہ نکاح کی کوئی صورت باقی بچتی ہے، تجدید نکاح کی، اور نہ رجوع کی کوئی صورت باقی بچتی ہے. اس کے بعد وہ رجوع جو صورت باقی بچتی ہے وہ حلال شرعی ہے، اس پر رسول اللہ میں یہ تین اقسام ہے طلاق. کیسا اب ہمارے جاتے ہوئے ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ذرا بیان فرما دیجیے. ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہے. وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم أہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھتا ہے، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہے. اور میں تم میں سے، آقا فرماتے ہیں، زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے معاملے. یہی فرمایا گا قیامت کے روز سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جو چیز تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق ہوں. ایک عورت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا. آج کل کی عورتیں دیکھیں، رابعہ عدویہ جیسے بھی تھیں، ہزار ہزار نفل پڑھتی تھی. ایک عورت کا معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آقا یہ نفل بڑے پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ریلیشن شپ اچھا نہیں، تعلق اچھا نہیں ہے عورتوں کے ساتھ. فرمایا یہ جہنمی ہے. اور ایک عورت نفل تھوڑے پڑھتی تھی، تھوڑی روزے رکھتی تھی، اتنی کثیر بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کا رویہ اچھا تھا، بولنے کا انداز، طرز تکلم، انداز حیات یہ اچھا تھا. آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی وہ اخلاق ہے. ہمارا رویہ کسی کے ساتھ اور ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اور ہوتا ہے، یہ نہیں. مسکرا کر فرمایا تیرے بھائی کا تجھ پر احسان یہی ہے کہ تو اس کے ساتھ بھلائی سے بات کر. احسان یہی ہے، نیکی یہی ہے. مگر آج ڈپریشن، یہ طلاق، یہ نچاکی، اور اس کے بعد یہ جو رزق کے معاملات ہیں، معاشی تنگی، اور بچوں کی وہ کثیر العیال ہونے کے باوجود، لوگ کثرت تو ہونی چاہیے امت کی، حضور کی امت میں کثرت کرنی چاہیے، مگر اس کے باوجود تنگی یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ معاشی تنگی ہے. جی بچے ہیں تو کھانا نہیں ہے، بیوی ہے تو کھانا نہیں ہے. جب وہ شوہر گھر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات بیوی کر دیتی ہے کہ شوہر کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میں سارا دن باہر رہا ہوں ان کے لیے، غصہ آتا ہے اسے، تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو فرمایا اپنا رویہ اچھا رکھو نا، جس سے طلاق نہ ہو. تو امت کو یہ میسج میں کرنا چاہتا ہوں، تمام عالم اسلام کو، ماہ رمضان برکتوں والا، عظمتوں والا، شرف والا، مقام والا، مرتبے والا ہے. اسی میں پکی سچی توبہ کریں. اللہ فرماتا ہے پکی تم کر لو ساری معاف ہے، پکی کرو ساری معاف. اگر تم نہیں توبہ کرو گے تو شیطان وسوسہ. امام غزالی سے پوچھا گیا تھا، فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے، طلاق بھی گناہ ہے نا، نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق پورے نہ کرنا گناہ ہے نا، قرآن نہ پڑھنا گناہ ہے نا، والدین کی فرما برداری نہ کرنا گناہ ہے. فرمایا ہلاک ہو وہ بندہ ماہ رمضان پائے اور آپ کو راضی نہ کرے عبادت کر کے. ہلاک ہو وہ بندہ میرا نام سنے درود پاک نہ پڑھے. ہلاک ہو وہ بندہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکے. یہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہی یہی ہے. تو پھر بچنا چاہیے ان معاملات سے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں، اخلاق، رویہ اچھا ہونا چاہیے، ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے. اس کو جتنا بھی طویل کیا جائے، یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا، مگر وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. بس اللہ ہمیں اس ماہ مبارکہ میں، اس ماہ عظیمہ میں
اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، برما، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ آزادی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ نور نجف اسٹوڈیو کی طرف سے نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا چھٹا پروگرام۔ انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نور نجف اسٹوڈیو کی طرف سے نور نجف رمضان ٹرانسمیشن کا 7واں پروگرام۔ انشاءاللہ کل 8ویں پروگرام کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں، نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بندہ نچیز حافظ محمد ابو بکر تنویر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔